الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا رہے۔ اور یہ صدقہ خیرات کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ آپ کسی غریب کو پیسے بھی دے سکتے ہیں اور اسے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اسے گوشت بھی دے سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی صورت بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں بہت سے احباب نے ایک کلپ بھیجا جس میں ایک مولانا صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ صدقے کے بکرے جو پورے سال چلتے ہیں کٹتے رہتے ہیں یہ بدعت ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ بکرے کاٹے جائیں قربانی کے موقع پہ، یا حج میں جو مینا میں قربانیاں ہوتی ہیں اس موقع پہ، یا عقیقے کے طور پہ۔ اس کے علاوہ جو صدقے کے بکرے کاٹے جاتے ہیں یہ بدعت ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ثواب نہیں ہے بلکہ اس پہ گناہ ملتا ہے، اور فرما رہے تھے کہ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مزید یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے صدقے کے بکرے کاٹے ہوں۔ آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقے کے بکرے کٹتے رہے، ذبح ہوتے رہے، اور اس کے دلائل میں چند ایک روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ امام بخاری جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 6751۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بریرہ جو کہ جناب عائشہ کی لونڈی تھیں ان کے لیے کہیں سے گوشت آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے بارے میں جو جناب بریرہ کے لیے آیا تھا، اور روایت کے لفظ یہ ہیں کہ بکری کا گوشت تھا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، لیکن بریرہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری جناب ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور روایت کا نمبر ہے 1494۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب عائشہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو جناب عائشہ فرمانے لگیں نہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نصیبہ نے، جو کہ جناب ام عطیہ کا نام ہے، نصیبہ نے کچھ بکری کا کچھ گوشت بھیجا ہے، اور یہ وہی بکری ہے جو آپ نے نصیبہ کو بھیجی تھی اور صدقہ کی بکری تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی جگہ پہنچ چکی ہے۔ یہ آپ کے ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ صدقہ کی بکری نصیبہ کے لیے صدقہ کی حیثیت رکھتی تھی، اب جب نصیبہ نے ہمیں یہ گوشت بھیجا ہے تو ہمارے لیے یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ام عطیہ کی طرف بکری بھیجی جو کہ صدقہ کی بکری تھی۔ تیسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم ہیں اور ہماری ماں ہیں، اور اس روایت کا نمبر ہے 1073۔ جناب جویریہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب جویریہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو جناب جویریہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس بکری کی ایک ہڈی موجود ہے جو میری
آزاد کردہ لونڈی کو بطور صدقہ ملی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ لے کر آؤ۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بکرے اور بکریاں صدقہ کے طور پہ ذبح ہوتی تھیں اور کٹتی تھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقہ کے بکرے جو کاٹے جاتے ہیں، ذبح کی جاتے ہیں اور ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی آزمائش کا خطرہ ہو تو اسے ٹالنے کے لیے بھی صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 1044 کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن کا واقعہ ہوا تو آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم دیکھو کہ سورج اور چاند کو گرہن لگا ہے تو تب اللہ سے دعائیں کرو اور تکبیریں پڑھو، نمازیں پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ اس حدیث کی وضاحت میں امام ابن دقیق العید فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آزمائش کا خطرہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے، اسے ٹالنے کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ خیرات کر کے کیا کرو، یعنی کہ تمہارے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں حسن قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام ابو داؤد نے المراسیل میں روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہ روایت ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نقدی کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں اور جانور ذبح کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور صدقہ خیرات کے طور پہ گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے اور بکرے بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ آزمائش تب ٹلے گی جب کالے بکرے ذبح کیے جائیں گے، یا آزمائش تب ٹلے گی جب بکرے ذبح کریں گے اور ان بکروں سے جنوں کا قرب حاصل ہوگا اور جنوں کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں، ان کی طرف سے بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، جب ہم بکرا ذبح کریں گے اور جنوں کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر یہ چیزیں غلط ہیں۔ صدقے کا بکرا غلط نہیں ہے، یہ نظریات غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث صحیح طرح سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔